السلام علیکم۔ ہم اگلا یہ جو فائدہ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ کہیں گے آبزرونگ کریٹیولی، آبزرونگ ایکٹیولی۔ اچھا، آبزرونگ ایکٹیولی کا مطلب کیا ہے وہ تو میں بعد میں بتاؤں گی آپ کو۔ چھوٹا سا تھوڑا سا ریکیپ، تھوڑا سا ریمائنڈر دے دوں کہ یہ جو 12 چیزیں پڑھ رہے ہیں ہم، یہ کیا ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک بڑا میجر فلاسفر ہے جس نے کریٹیوٹی کے بارے میں بہت لکھا ہے، میں نے وہاں سے یہ 12 پوائنٹس لیے، اور وہ 12 پوائنٹس کس چیز کے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو عادت ہو روزمرہ زندگی ہی بڑے کریٹیو طریقے سے، بڑے تخلیقی طریقے سے گزارنے کی، تو آپ کی لائف جو ہے ان جنرل بہتر ہوتی ہے ان لوگوں کی نسبت جو بس دوسروں کا منہ دیکھتے رہتے ہیں چیزیں حل کرنے کے لیے، خود اپنے آپ کو ایکٹیولی اپنے دماغ کو یوز نہیں کرتے۔ جب یوز نہیں کرتے تو پھر نئی نئی چیزیں بھی نہیں سوچ پاتے۔ تو یہ 12 پوائنٹس وہ ہیں جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کو اگر آپ سیکھ کے سمجھ کے ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے اپنی زندگی میں شامل کریں تو آپ مزید بہت زیادہ کریٹو ہو سکتے ہیں، اور اس کی مطلب آپ کو عادت ہی پڑ جاتی ہے۔ اور دوسری بات، یہ 12 پوائنٹ وہ بھی ہیں کہ جو کہ فوائد ہیں کریٹیوٹی کے، کہ جب ان 12 چیزوں کو آپ اپنی لائف میں شامل کر لیں یا قدرتی طور پہ آپ ان 12 چیزوں کو آلریڈی یوز کرتے ہو، تو آپ کی لائف جو ہے وہ نیچرلی زیادہ تخلیقی، زیادہ لائولی، زیادہ کریٹو ہے۔ اس میں سے ایک اب جو پوائنٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں دیٹ از observing actively. We cannot believe it sometimes that there is something creative actually happening. We get confused because we are looking so often for a tangible creative product. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خود ہی سوچ رہے ہوتے ہیں جیسا مرضی، جس سوچ کے بارے میں آپ نے کچھ سوچا نہیں، اس کے بارے میں تو آپ کا کوئی ضروری نہیں کہ کوئی کلیئر خیال ہو، لیکن جب آپ کریٹیوٹی یعنی تخلیق کے عمل کے بارے میں سوچتے ہیں یا کوئی آپ کے ارد گرد چیز ایسی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم تھوڑا سا کنفیوزڈ اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری توقع یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی تخلیقی عمل ہوا ہے نا تو وہ آپ کو نظر آئے گا، وہ کوئی ٹینجیبل کریٹیو پروڈکٹ ہوگی، کہ مطلب کوئی اس کا نتیجہ کوئی ایسا ہوگا جو آپ ہاتھ میں پکڑ کے اپنی سینسز سے یا دیکھ سکیں گے یا سن سکیں گے یا سونگھ سکیں گے۔ اگر ایسی کوئی پروڈکٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتی، مطلب کوئی لطیفہ ہاتھ میں نہیں آتا، کوئی پینٹنگ ہاتھ میں نہیں آتی، سمجھیں کہ کوئی بنی ہوئی کوئی اور چیز، کوئی کرافٹ کی چیز ہاتھ میں نہیں آتی، یا کوئی سمجھیں کہ کوئی انجینئرنگ کا سلوشن سچ مچ کا سامنے نہیں آتا، تو ہمیں اصل میں یقین نہیں آتا کئی دفعہ کہ کوئی کریٹو کام ہوا ہے۔ اکثر جن جگہوں پہ آپ کو مطلب اب ہمارے یہ گرافیٹی وغیرہ وال آرٹ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ اکثر ایسی چیزوں کے قریب سے گزر جاتے ہیں اور آپ سوچتے بھی نہیں کہ اس کے پیچھے کیا کریٹو پروسیس ہوا ہوگا، وہ آپ کی روٹین کی چیز بن جاتی ہے۔ When there is creativity, we think something should emerge from it that we can see that it is produced, written, carved or otherwise fashion. جب آپ نے ان تصویروں کو بھی دیکھا اور آپ کو کچھ نہیں ہوا، یعنی یہ نئی تصویریں بھی تھیں، آپ کو بے شک عادت پڑی ہو یا نہ بھی پڑی ہو، تو چونکہ ان تصویروں کو دیکھنے سے آپ کے دماغ میں ضروری نہیں کہ کوئی نئی سوچ آئے۔ حالانکہ ویسے میرے خیال میں آتی ہے، کیونکہ یہ 3 پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جب آپ ان کو بینڈ میں ایک اس میں 10 سائیکوز کے بینڈ میں بجاتے دیکھتے ہیں تو کم از کم میں اس کو ہیومر کے طور پہ لیتی ہوں، لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی خاص اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ تو اس کا ایک سمجھیں کہ اور بھی مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے دماغ میں یہ انڈرسٹینڈنگ بیٹھی ہوئی ہے کہ جب تک کوئی کریٹو چیز آپ کو ہلائے نہ، یعنی آپ کو بالکل ہی ایکچولی نیا کوئی چیز سوچنے پہ مجبور نہ کرے، تب تک اس کو سمجھنا نہیں چاہیے کہ وہ کریٹو ہے۔ اب یہ بات درست ہے یا غلط ہے یہ آگے دیکھتے ہیں، لیکن یہ بھی کہ جو بھی چیز جو بھی کوئی تخلیقی عمل ہوا ہے، یا وہ لکھا ہوگا یا کوئی لکڑی پتھر میں کارو ہوا ہوگا، اسکلپچر بنا ہوگا یا کسی بھی طریقے سے بنا ہوا ہوگا، جب تک وہ چیز بنی نہیں ہوتی یا کوئی ایسی چیز دیکھنے سے ہمارے دماغ میں بہت ہی زیادہ کہنا چاہیے ایموشنل رسپانس نہیں آتا، ہم اس کو تخلیقی نہیں سمجھتے، اس کو کہتے ہیں کہ بچہ بس میں عام سی چیز ہے، روزمرہ چیز ہے، اور آپ اس کو بالکل نہیں سمجھتے کہ وہ تخلیقی ہے۔ اب کسی بچے نے یہ چیز کی ہوئی ہے، مجھے تو اس کو دیکھ کے ایک دم مزہ آ رہا ہے، کیونکہ یہ بالکل ان یوزول چیز ہے، ان یوزول جگہ پہ، اور اس کی ان یوزول چیز وہ بن گئی، لیکن اکثر یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ آپ کے بچے اس قسم کی گیمز جب کھیلیں، کہ اس قسم کی چیز کریں، تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہی نہیں کہ اس نے کچھ نیا کیا ہے، کیونکہ وہ آپ کے نزدیک اتنا چھوٹا اور اتنا وہ ہوتا ہے، لیکن اس بچے کے لیے وہ بہت بڑی چیز ہوگی، اور اکثر آپ
ایسی گیمس کھیلنے پہ بچوں کو ڈانٹ ہی دیتے, منع ہی کر دیتے کہ کیا تم نے گندی جگہ پہ ڈال دی ہیں, اور اٹھاؤ ان کو دھو یا مجھے دھونا پڑے گا. مطلب یہ کہ ہم ان کو ڈسکریج اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جو ذہن میں بیٹھی ہوئی چیز ہے اس کے مطابق جس چیز نے آپ کو زور سے ہلایا نہیں, وہ کوئی خاص نہیں ہے, یہ کوئی خاص تخلیقی نہیں ہے. واٹ اباؤٹ واچنگ ٹیلی ویژن, وٹ ون مائٹ ونڈر. اب اسی کیٹیگری میں ٹی وی دیکھنا بھی آتا ہے. دیکھیں جو چیزیں ہیں, جیسے بچے چیٹ کرتے رہتے ہیں, بچے آن لائن گیمس دیکھتے رہتے ہیں, بچے ہر وقت ٹی وی یا کارٹون ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں, اور ہم ہر وقت ان کو ڈانٹتے رہتے ہیں اس چیز پہ. تو کیا ہم اس لیے ڈانٹتے ہیں کہ ہم اس سے بور ہو رہے ہیں, یا ہم نے کبھی سوچا اس بارے میں کہ ٹی وی دیکھنا کیوں بری چیز ہے؟ بڑی کانسٹنٹ بات ہے, کچھ لوگوں کو کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا, کھانا کھا ہی نہیں سکتے جب تک ٹی وی نہ دیکھیں. کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو کہو کہ اچھا ذرا بیٹھ کے آرام کر لو, تو بیٹھ کے آرام کرنے کا مطلب ہی ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ صوفے پہ بیٹھو اور ٹی وی لگا لو. یعنی ٹی وی چاہے اس پہ کچھ بھی لگاؤ, وہ ایک اتنا ضروری عمل ہوتا ہے کئی دفعہ ہم لوگوں کے لیے کہ ہم اس کے بغیر انکمپلیٹ ہوتے ہیں, ہمیں سکون ہی نہیں آتا. ہمیں لگتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے اگر آپ کے ارد گرد آواز نہیں چل رہی, ٹی وی نہیں چل رہا. لیکن اور یہ بات سچ ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے اور ہمیں واقعی اریٹیٹ بھی کرتا ہے, لیکن آخر کیوں ہے ایسے؟ Here is an activity that has a particular bad reputation for engaging our minds actively. ضرورت سے زیادہ ٹی وی دیکھنے کو عمومی طور پہ ہم جو ہے وہ بہت ہی فضول سی ایکٹیویٹی سمجھتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جو دماغ تمہارا ہر وقت ٹی وی میں لگا رہتا ہے یہ بیکار کی حرکت ہے. کچھ معنوں میں واقعی یہ بات درست ہوگی, لیکن ہم یہ دیکھنے لگے کہ کیا تمام معنوں میں یہ بات درست ہے. Could watching television possibly be creative? تو سوال یہی آتا ہے کہ اچھا اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں فالتو میں ٹو مچ ٹی وی دیکھنا, تو یہ ٹھیک ہے, عادت کے لحاظ سے تو اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ آپ ایکٹیو نہیں ہیں, کیونکہ آپ کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں, کیونکہ آپ اس دوران اور بہت سی اچھی چیزیں جو کر سکتے تھے, ضروری چیزیں, وہ نہیں کر رہے اور ٹی وی دیکھے جا رہے ہیں. یہ تو بری باتیں ہیں, لیکن کیا ٹی وی دیکھنا جو ہے وہ بالکل ہی بیکار ہے, یا ٹی وی میں جو چیزیں لگی ہوتی ہیں اس میں کوئی کریٹیو چیز ہوتی ہے؟ سوال اس وقت یہ ہے. سرپرائزنگلی ایٹ ٹائمز یس. اگر ہم غور کریں, اب ہم چونکہ تخلیقی عمل کو کہنا چاہیے کہ اس کی جڑوں تک پہنچ رہے ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تخلیقی عمل کے بیج کہاں سے بوئے جاتے ہیں, ہم گہرائی میں دیکھ رہے ہیں. تو ہم پھر اس پوائنٹ آف ویو سے جب دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں ٹی وی جب بھی آپ دیکھتے ہیں اس میں کچھ تخلیق ہو رہی ہوتی ہے. اب کہاں ہو رہی ہوتی ہے یہ دیکھتے ہیں. ایون اف وی سیم کمپلیٹلی پیسو, we can be changing and growing inside and doing so creatively. اب اس دو پاسبلٹیز ہیں. ایک تو یہ کہ ٹی وی پہ آپ جیسے کئی دفعہ بچے ہوتے ہیں کہ ایک ہی کارٹون بار 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 دیکھے جاتے ہیں, اس چیز میں یہ پاسبلٹی تھوڑی سی کم ہے. لیکن اگر آپ نے ٹی وی آن کیا اور اس میں جو بھی چل رہا ہے, بھائی خبریں چل رہی, اس کے بعد اشتہار چل گئے, اس کے بعد کوئی ڈرامہ چل گیا, اس کے بیچ بیچ میں کوئی بریکنگ نیوز چل گئی, اب آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے, آپ لیکن بس ٹی وی آن رکھنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے اور آپ دیکھے جا رہے ہیں. تو اگر اس قسم کی ویونگ ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں پیسو ویونگ, کہ مطلب آپ کچھ نہیں کر رہے, آپ بس بیٹھے ہوئے ہیں, جو ٹی وی آپ کو پھینکے جا رہا ہے آپ دیکھے جا رہے ہیں. آپ نہ ٹی وی چینج کریں, نہ اس پہ اعتراض کریں. ٹھیک ہے, دل میں آپ کو کوئی چیز زیادہ پسند ہے, کوئی بری ہے, لیکن آپ اس کے بارے میں ایکٹیولی کچھ کر نہیں رہے. اس کا مطلب ہے آپ ایکٹیو نہیں ہیں, یعنی آپ عمل نہیں کر رہے, آپ پیسو ہیں, یعنی آپ صرف ریسیو کر رہے ہیں کہ جو کچھ ٹی وی آپ کو دے جا رہا ہے وہ آپ بس سنتے جا رہے ہیں سنتے جا رہے ہیں. اس میں سے کچھ انجوائے کریں, کچھ آپ کو نہیں پسند آیا, لیکن ایکچولی یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. اس کو کہتے ہیں پیسو لسننگ یا پیسو واچنگ. تو ایون اگر آپ پیسو واچنگ بھی کریں تو وہ بھی آپ کے دماغ کے اندر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. آپ کا دماغ تب بھی بدل رہا ہے, تب بھی گرو ہو رہا ہے, اور کریٹیولی ہو رہا ہے. یعنی اس کا ایک فائدہ ہے کہ جب بھی آپ جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں وہ آپ کے دماغ کو کسی نہ کسی حد تک کریٹیولی چینج کرتی جا رہی ہیں. اور جو ہماری ڈیفینیشن ہے کریٹیوٹی کی وہ یہ کہ دماغ جس ایکٹیویٹی سے چینج ہو, نئے ٹانکے فٹ کرے دو واقعات کے بیچ میں,
دو دو یا دو سے زیادہ ڈفرینٹ سچویشنس کو آپس میں جوڑ کے نئے طریقوں سے دیکھنا شروع کرے، اس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ اس نے آپ کے دماغ کو چینج کیا ہے. اور چینج جو ہے وہ سمجھیں کہ بہت سخت ضروری ہے کریٹیوٹی کے لیے. تو اس ڈیفینیشن کے مطابق ایون اگر آپ پیسو طریقے سے بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو بھی آپ کا دماغ چینج ہو رہا ہے اور آپ کریٹیوٹی تھوڑی تھوڑی سیکھ رہے ہیں. انفیکٹ جب ہم نے پہلے ذکر کیا کہ بچے کارٹون کو بار بار دیکھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے اس میں بھی یہ چیز چل رہی ہوتی ہے. کیونکہ ایک دفعہ اس نے لیٹ سے ٹام اینڈ جیری والا جو پاپولر کارٹون ہے جو ہم بھی بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، ٹام اینڈ جیری کا ایک ایپیسوڈ ہم نے پہلے دیکھا ہوا ہے. اب ہمیں ساری سٹوری یاد ہے، سارے وقفے، ساری سپیڈ چیزوں کی کہ کب کیا ہوگا ہمیں اچھی طرح پتہ ہے. جب آپ دوسری دفعہ دیکھتے ہیں تو آپ ان میں سے دو چیزیں دیکھتے ہیں، یا وہ چیز دیکھتے ہیں جس نے آپ کو بہت زیادہ ہنسایا اور آپ اس مومنٹ کے انتظار میں ہو کہ کب وہ حرکت ہوگی اور آپ کو پھر دوبارہ ہنسی آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دوبارہ اس پہ ہنسی آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں جو پہلے سے ہی وہ کنیکشن بنا ہوا تھا اس واقعے کا وہ زیادہ پکا ہو گیا ہے. یعنی وہی چیز، وہی ایکشن، نئی چیز جس نے آپ کے دماغ کو نئے ٹانکے فٹ کیے وہ سمجھے ری انفورس ہو گیا کہ وہ پکا ہو گیا، اب آپ کی میموری میں رہے گا. اور آپ اسی ماڈل کے اوپر کبھی دوبارہ بھی اگر کبھی لطیفے بھی بنائیں یا کوئی جگت لگائیں تو وہ سمجھیں کہ وہ میموری آپ کو یاد آ جائے گی. یا دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ جب آپ نے کارٹون میں جو چیزیں دیکھی ہیں وہ تو آپ کو یاد ہو گئی ہیں، اب آپ ان کے اوپر غور نہیں کریں. اب آپ دوسری دفعہ جب کارٹون دیکھتے ہیں تو ان میں سے کچھ اور واقعات یا کوئی اور ڈیٹیلز ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ اب غور کریں، کیونکہ وہ چیزیں آپ کو پہلی دفعہ میں جو ہے نا ان کے اوپر آپ کی توجہ نہیں تھی. تو یہ بھی سمجھیں کہ جب تک آپ تھک نہیں جاتے ایک چیز کو بار بار دیکھتے ہوئے، آپ کے پاس اس چیز میں کچھ نہ کچھ ضرور نیا ہوتا ہے. اور بے شک یہ عادت دوسری چیزوں کی وجہ سے درست ہو یا نہ ہو، اس بات کی وجہ سے درست ہے کہ آپ بہرحال کریٹیولی وہی چیز جو ہے آپ اسی میں سے نئی چیزیں نکالتے ہیں. اکثر آپ بس ریلیکس کرنے کے لیے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کی باڈی میں کام کر کے آئے ہیں تھکے ہوئے ہیں کہ آپ کی باڈی ریلیکس کر رہی ہے، لیکن اصل میں آپ کا دماغ چل رہا ہے کیونکہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. دماغ کا اتنا چلنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دس از واٹ یور برین ڈز. آپ کا دماغ کبھی بھی سکون سے بیٹھنا نہیں چاہتا، اس کو ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی چیز چاہیے ہوتی ہے. ایون سوتے وقت بھی جو آپ کا سب کانشیس انکانشیس، مجھے ویسے اتنا بہت زیادہ نہیں پتہ ان ٹرمز کا، لیکن جو سائیکالوجی پڑھے ہوئے ان کو لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں تو دماغ اس وقت بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے لیکن کسی اور لیول پہ ایکٹیو ہوتا ہے. وی مے بی گیٹنگ سرپرائزڈ اور شاکڈ اوپننگ آر مائنڈس. اب یہ کیا چیز ہو سکتی ہیں؟ ایون اگر آپ ایک بس پیسively کچھ نہیں کر رہے، بس بیٹھ کے آپ ٹی وی کچھ بھی آیا بھائی دیکھ رہے ہیں، خبر آ گئی، اشتہار آ گیا، کچھ بھی ہو، تو اب یہ دیکھیں کہ آپ کیا ایکشنز آپ کے دماغ میں ہو رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں دیکھ کے، کہ یا آپ حیران ہو رہے ہوتے ہیں یا شاک ہو رہے ہوتے ہیں کسی بھی چیز پہ، خاص طور پہ جو چیز آپ نے پہلی دفعہ نئی دفعہ دیکھی ہے. اوپننگ آر مائنڈس، ہمارا دماغ کھل رہا ہوتا ہے ایسا ایسا، دوسری چیزیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو اشتہار میں ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے 4 دفعہ پہلے دیکھا ہوا ہے، تو آپ اس کے اوپر غور نہیں کر رہے، لیکن اس کی وجہ سے ایک اور سوچ آپ کے دماغ میں چلنا شروع ہو گئی ہے. تو سمجھیں کہ وہ جو نئی سوچ پیچھے جو آپ کے دماغ میں چلنا شروع ہو گئی ہے، جبکہ ٹی وی پہ اشتہار لگا ہوا ہے، آپ کی آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں لیکن آپ کا دماغ وہ دوسری سوچ رہا ہے، تو یہ اس چیز کا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ کھلا ہے. اس نے اس اشتہار میں جو چیزیں تھیں اس کی وجہ سے کوئی نئے پرانے کنیکشنز اس میں دماغ میں الرٹ ہوئے، جس کی وجہ سے آپ کی شاید کوئی دوسری میموریز یا کوئی دوسری فیلنگز یا کوئی دوسرے جذبات یا کوئی دوسرے سوال اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی نئی سوچ کا جنم ہوا ہے. تو سمجھیں کہ وہ جو بیک گراؤنڈ میں اکثر آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے نئی سوچ کا جنم، چاہے وہ سوچ فی الحال آپ کے کسی کام کی ہو یا نہ ہو، لیکن کریٹیولی ایک نئی سوچ آتی ہے. پولنگ اپ انکانشیس مٹیریل، بالکل وہی بات کہ جب آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو کئی دفعہ انکانشیس میں، یعنی پیچھے آپ کے دماغ کے جو آپ بھول چکے ہوئے ہیں یا جن کا آپ کو علم بھی نہیں ہے، کئی دفعہ وہ بھی کھینچ کے چیزیں آپ کے کانشیس میں آ رہی ہوتی ہیں، ایک دم آپ کو کوئی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، نئے آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ جن چیزوں کو آپ کہہ رہے ہیں نا نئی آئیڈیاز، وہ اصل میں نئے نہیں ہوتے، وہ آپ نے بہت پہلے ایکٹیولی یا پیسively دیکھے ہوتے ہیں اور پھر آپ نے اس کو اپنے دماغ میں پیچھے پھینک دیا ہوتا ہے اور آپ اس کے بارے میں بھول گئے ہوتے ہیں. اور پیچھے دماغ میں بیٹھے بیٹھے ہی وہ اس نے نئے ٹانکے دوسری چیزوں کے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں اور وہ آئیڈیا پیچھے ہی میچور ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر جب کبھی 2 4 5 8 سال کے بعد جب آپ کو یاد آتا ہے تو آپ کو لگتا یہ ہے کہ آپ کو نئی سوچ آئی ہے، لیکن اصل میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ پرانی ہی بات تھی لیکن وہ دماغ کے کسی ایسے کونے میں چھپی ہوئی تھی جہاں آپ نے توجہ نہیں دی ہوئی تھی یا ضرورت نہیں تھی. ہم ہر چیزیں ہر وقت تھوڑی یاد رکھ سکتے ہیں. ڈائلاگنگ ود دا کیریکٹرس، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اشتہار میں یا جو بھی چیز چل رہی
مطلب ڈرامہ چل رہا ہے، فلم چل رہی، اس کے جو کیریکٹرز ہیں، چاہے وہ اصل کے کیریکٹر ہوں، جیسے ڈرامے میں سارے کیریکٹر سچ مچ کے کیریکٹرز ہوتے ہیں کہ لوگ کچھ اور ہوتے ہیں لیکن وہ کسی اور چیز کا کردار نبھا رہے ہوتے ہیں، یا جیسے خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیریکٹر نہیں ہوتا، وہ تو انسان پورا ہی ہے، اپنا انعام ظاہر کرتا ہے اور وہ خود ہی خبریں پڑھے. کئی دفعہ آپ اس کے ساتھ بھی ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس سے ہی گفتگو شروع کر دیتے ہیں obviously مینٹلی طور پہ. فورجنگ نیو انڈرسٹینڈنگس وائل وی اپیرنٹلی پیسively واچ ٹی وی. اب کئی اور چیزوں کے بارے میں بھی نئی نئی انڈرسٹینڈنگز آپ کو آ رہی تھی. اب انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑا کانسیپٹ سمجھ گئے آپ کہ جی بہت آئنسٹائن کی چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی. نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کئی دفعہ سمجھ آتی ہیں. کئی دفعہ ایسی چیزیں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی چل رہی ہوتی ہیں، کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے لیکن چونکہ آپ نے اس کو غور سے نہیں دیکھا ہوتا، اس لیے وہ چیز آپ کے سامنے موجود ہمیشہ سے ہوتی ہے لیکن اس کی ڈیٹیلز کے بارے میں آپ نے نہیں سمجھا ہوتا. جیسے میں ابھی دیکھ رہی ہوں، یہ فونٹ جو ہے جس رائٹنگ میں میں ہمیشہ یوز کرتی ہوں، مجھے بڑا پسند ہے، لیکن میں نے ابھی یہ بات کرتے کرتے دیکھا ہے کہ جو آئی کا نقطہ ہے اس کو ہمیشہ سے سمجھتی تھی کہ یہ گول ہے، لیکن مجھے پتا چلا کہ نہیں، یہ آئی کا نقطہ اس فونٹ میں چوکور ہے جو جس کے گول گول کونے ہیں. ہو سکتا ہے میری نظر کا دھوکا ہو، لیکن بہرحال بات یہی ہے کہ میں اس وقت پیسively اس لکھے ہوئی چیز کو دیکھ رہی ہوں، لیکن مجھے اس میں بھی وہ ڈیٹیلز کئی دفعہ وہ نظر آتی ہیں جو کہ میں نے پہلے دیکھتی رہی ہوں لیکن میں نے غور نہیں کیا. اب یہی پیسو چیز جو میں دیکھ رہی ہوں، یہی پیسو چیز آپ ٹی وی دیکھتے ہوئے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں یا اس سے بھی زیادہ چیزیں آپ کے دماغ میں ہو رہی ہوتی ہیں. Here is an entire creative process is carried out below the surface. اب بات یہ ہے کہ بے شک آپ میری بات سے کنونس ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں کہ فضول میں بیٹھ کے بھی ٹی وی دیکھنے سے آپ کا دماغ ٹرین ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ سمجھیں کہ یہ بھی ایک کریٹو پروسیس ہے. جب آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ کو ذرہ بھر بھی انٹرسٹ ہے، آپ کو اس کا وہ ذرا سا بھی آپ انجوائے کریں اس کو. ٹی وی بند کرنے کو اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا، اتنے آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ نے 4 وہ چیز دیکھی بھی ہے لیکن ٹی وی نہیں آپ بند کر رہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ اس چیز میں نئی نئی آپ کو چیز نظر آ رہی ہے، یا نئی چیز یا پرانی چیز زیادہ انٹرسٹ سے کہ آپ کا دماغ اس کو دیکھنا چاہتا ہے. اگر تو آپ کا دماغ اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو سمجھیں کہ آپ کے دماغ کے اندر ایک کریٹو پروسیس جاری ہے. نئے نئے کنیکشنز بن رہے ہیں، نئے نئے ٹانکے ایک دوسرے سے فٹ ہو رہے ہیں، نئی نئی چیزیں ایسی بن رہی ہیں جس کو میں کہتی ہوں جیسے مچھلی پکڑنے کا کنڈا ہوتا ہے. اس وقت جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ مچھلی پکڑنے کا کنڈا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ گہرائی میں جا کے جیسے کہتے ہیں آپ کے انکانشیس میں سے چیزیں کھینچ کھینچ کے لا رہی ہوتی ہے. ایک تھاٹ پروسیس چل رہا ہوتا ہے جس کو آپ کہیں گے کہ وہ کریٹو پروسیس ہے. چاہے اس کریٹو پروسیس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے لیکن وہ آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، اور اس کو آپ کہیں گے کہ یہ بلو دا سرفیس چل رہا ہوتا ہے، کہ آپ کے کانشیس میں نہیں یہ ہوتا لیکن نیچے نیچے چل رہا ہوتا ہے. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو آپ کی سوچ ہے، مطلب جن چیزوں کے بارے میں آپ کا دماغ ایکٹیولی سوچتا ہے، وہ ایک بہت بڑے گلیشیئر کی طرح ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا برف کا بہت بڑا تودا ہوتا ہے سمندر کے اندر، جو سمندر کی سرفیس کے اوپر ذرا سا ہوتا ہے. یہ وہ سوچ ہوتی ہے جو کانشیسلی جس کا آپ کو علم ہوتا ہے لیکن اس کے نیچے بہت بڑا ہوتا ہے، جو موجود ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا. تو سمجھے کہ آپ کی سوچ میں بھی، دماغ میں بھی جو کریٹو پروسیس چل رہا ہوتا ہے کانسٹنٹلی، وہ بلو دا سرفیس چل رہا ہوتا ہے جس کا علم آپ کو عام طور پہ نہیں ہوتا. غور کریں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ سمجھے کہ وہ کریٹو پروسیس بہت بڑا ہے اوپر والے چھوٹے کریٹو پروسیس کی نسبت جس کا ہمیں سمجھ ہے. اب یہ پیسو لسننگ، اچھا اب یہ بائی دا وے جو اس قسم کی چیزوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ موسٹ پرابلی کوئی بڑا پاپولر ڈرامہ دیکھ رہے ہیں یا یہ میچ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کا. تو دیکھیں کہاں کہاں سے ہر نسل کہہ رہی ہوں سوری، ہر عمر کے لوگ ہیں، اس بچے سے لے کے اس بوڑھے تک، اور ساروں کی شکل پہ خوشی ہے، سارے ایکٹیولی اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ پیسو کہنا چاہیے واچنگ نہیں ہے، یہ ایکٹیو واچنگ ہے، کیونکہ ان کے دماغ بڑے ایکٹیولی چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں، مطلب ایکٹیویٹی کا ہائر لیول ہے کہ دیکھیں وہ دور دور سے آ کے وہ دیکھیں پیچھے سے اس کو نظر بھی شاید پورا نہ آ رہا ہو لیکن وہ پورا انٹرسٹ سے دیکھ رہا ہے. نہ صرف وہ ٹی وی کو دیکھ رہا ہوگا بلکہ جو یہاں پہ ٹھٹھے چل رہے ہیں، جہاں یہاں کسی نے کامنٹ کیا وہ بھی چل رہا ہے. اس کا مطلب ہے
کہ یہ فل ایکٹیو لیول پہ ٹی وی واچ کرنا ایسا ہی ہے جیسے دنیا کا کوئی اور ایونٹ واچ کرنا، تو وہ بہت شدید قسم سے آپ کے دماغ کو ٹرین کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں اب یہ ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے، سب سوائے اس کے کہ جس کو کسی اور چیز میں زیادہ انٹرسٹ ہے، سب جو ہیں وہ ان کا دماغ کلیئرلی چل رہا ہے کیونکہ یہ سب لوگ فل اٹینشن سے ہی وہ یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ اٹینشن کا اوپر والا لیول ہے، ہائر لیول ہے، یہ بھی اٹینشن کا ہائر لیول ہے۔ وہ دیکھیں کہاں سے چھپ کے دیکھ رہا ہے، لیکن جو اس کے انٹرسٹ کی چیز ہے وہ اس نے غور کرنا ہے کیونکہ اس کے دماغ میں نئی نئی چیزیں جو ہیں ان کے ٹانکے بن رہے ہیں، چاہے وہ بھی چیز ہو جو کہ آپ کو نہیں بھی پسند۔ کئی دفعہ ویسے اس نیوز کی بات نہیں کری، اکثر نیوز ہوتی ہیں کہ جو آپ کو نہیں بھی پسند ہوتی ہیں یا آپ نے 4 دفعہ سنی ہوتی ہیں اور آپ سن کے کہتے تو کہ یار یہ کیا بکواس ہے، وہی چیز دوبارہ شروع کر دی۔ لیکن اگر کوئی پرانی چیز بھی آپ کو دوبارہ پیش کی جائے تو بھی وہ کریٹیوٹی آپ کے دماغ میں چلا رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ چیز آپ نے پہلے دیکھی تھی اور پہلے آپ کے کیا جذبات تھے، اور اب یہ نئے طریقے سے 4 دن بعد وہی سٹوری دوبارہ اگر چلا رہے ہیں تب میں کیا سوچ رہا ہوں۔ یعنی آپ کا دماغ ہر صورت میں ایکٹیولی جو ہے وہ ٹی وی کو دیکھ کے چل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی ایسے ہی ہے، ایکٹیو ہے، لیکن جو ایکٹیو نہیں بھی ہوتی ہے کم ایکٹیو بھی ہوتی ہیں، اس میں بھی آپ کا دماغ کافی چلتا ہے، بے شک اس کا آپ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو۔ ان والی چیزوں میں آپ کا جو دماغ چل رہا ہوتا ہے وہ آپ کے کانشیس میں ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کریکٹر سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کرے وہ کر دے، یہ کیا کر دیا اس نے، یہ دیکھیں یہ فل ایکٹیو ہے، اور اس ایکٹیویٹی کا آپ کو علم بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ خوش ہیں، آپ کو پتہ ہے اس نے کیچ ڈراپ کر دیا، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہی حرکت دوبارہ کرنی ہے کیونکہ اس کو ٹیم میں رکھا کیوں ہے، یہ تو پہلے ہی ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ یعنی آپ کے دماغ کی جو ایکٹیویٹی فل ہے وہ جو ٹی وی پہ چل رہا ہے اس کے ساتھ فلی انگیج ہے، اور آپ کو اپنے دماغ میں جو بھی جذبات آ رہے ہیں، غصہ آ رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے، ونڈر ہو رہا ہے، حیرانگی ہو رہی ہے، ان سب کا آپ کو پتہ ہے۔ لیکن جب آپ ٹی وی کئی دفعہ پیسیولی بھی دیکھتے ہیں، یعنی اس طرح بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ غور نہیں بھی کر رہے ہوتے، تب بھی آپ کا دماغ چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس چلنے کا عام طور پہ شاید آپ کو علم نہیں ہوتا کیونکہ وہ بلو دا سرفیس چل رہا ہوتا ہے۔ All phases of the creative process can take place in a viewer's head in the inner response and dialogue of active audience members۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو میں نے کی ہے کہ کریٹو پروسیس کے کئی کہنا چاہیے فیزز ہیں۔ تخلیقی عمل جو ہے وہ عمل ایک چیز نہیں ہوتی، عمل کے بہت سارے پروسیسز ہوتے ہیں تقریباً، اور اس کو پروسیس کو آپ فیزز بھی کہہ سکتے ہو۔ جو تمام فیزز ہیں تخلیقی عمل کی اس معاملے میں، ٹی وی کو دیکھنے کے معاملے میں، اس میں آپ کے اندر کا جو انسان ہے، جو آپ اندر آپ خود ہیں، مطلب اندر کا مطلب یہ کہ جب آپ نہیں بھی بول رہے، ٹی وی دیکھتے ہوئے بولتے تو کم ہی لوگ ہیں، خاموش بھی اگر آپ بیٹھے ہوں تو سمجھیں کہ آپ ایکٹیولی، کہ آپ جان بوجھ کے ایکٹیولی اچھی آڈینس بن کے سمجھیں کہ اس ٹی وی میں جو چیز چل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے۔ اب آپ اس کو گفتگو کی شکل میں دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن ایک کیریکٹر نے ایک کام کیا، مطلب میں ڈرامے کی بات کریں، اس نے ایک کیریکٹر نے ایک حرکت کی، آپ ادھر بیٹھے دیکھ رہے تھے، آپ نے رسپانس کیا، آپ کو پسند آیا یا نہیں پسند آیا، آپ کے دماغ میں اور چیزیں چلی کہ بھائی یہ کیا کر دیا، اس کی بجائے یہ کر دیتے، یا آپ کہتے ہیں بالکل درست کیا ہے، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے جو بھی اس پوری کہانی ڈرامہ کے بارے میں جو بھی سٹوری آپ کے دماغ میں ایک فلوئڈ طریقے سے چل رہی ہے، آپ دونوں جو ہو، جو کیریکٹر ہے اور جو آپ ہیں، آپ کانسٹنٹلی ایک دوسرے کے ایکشنز کو یا اپروو کریں یا ڈس اپروو کریں، یا آپ کہہ رہے ہیں صحیح کیا یا کہہ رہے ہیں غلط کیا۔ مقصد یہ کہ آپ کا دماغ ایکٹیولی، جو آپ نے ہی اپنے دماغ میں سٹوری چلائی ہوئی ہے، جو کہ ہم سب کو امید، مطلب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگلی قسط میں کیا ہونا ہے، تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم جو اپنے دماغ میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اسی کی تصدیق کے لیے اصل میں اگلی قسط دیکھتے ہیں، اور اگر اگلی قسط میں وہ نہ ہو جو آپ نے سوچا تو آپ حیران ہوتے ہیں اور آپ خوش ہوتے ہیں، اگر وہی ہو تو آپ کہتے ہیں بالکل ایسے ہی ہوا، بالکل صحیح کیا، میں تو پہلے یہی کہہ رہا تھا۔ یعنی جو یہاں ہو رہا ہے اس نے ایک چیز آپ کو پریزنٹ کی، آپ نے اس کے رسپانس میں کہا ہاں یا نہ یا کچھ اور، یعنی کانسٹنٹ ایک ڈائلاگ چل رہا ہوتا ہے، گفتگو چل رہی ہوتی ہے، بے شک اس کو آپ گفتگو کے ٹرمز میں دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ اکثر آپ رو رہے ہوتے ہیں ڈرامہ دیکھ کے، یہ افسوس ہو رہا ہوتا ہے، بڑی دیر تک آپ کو وہ افسوس چڑھا رہتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا، یہ کیوں کیا اس نے، کیوں؟ اس لیے کہ
آپ کے دماغ میں جو اس چیز کا حل ہونا چاہیے تھا، جو کہ آپ نے سوچا ہوا ہے، پوری ڈرامے کی کہانی آپ نے سوچی ہوئی ہے، اس کے مخالف ہو گیا، آپ کی خواہشوں کے مخالف ہو گیا. ڈز دس ریئلی ہیپن؟ واقعی ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا کہ ڈائلاگ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اٹ سیمس ٹو ڈیپینڈ آن واٹ اینڈ ہاؤ انٹرٹینمنٹ از آفر. اب یہاں وہ پوائنٹ آتا ہے کہ جو بھی انٹرٹینمنٹ، جو بھی چیز آپ ٹی وی میں دیکھ رہے ہو، اس میں کون سی چیزیں ہیں کہ جس میں کم لیول کی کریٹو پروسیس آپ کے دماغ میں چلتا ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جو جس میں زیادہ لیول پہ آپ کا دماغ چلتا ہے. اور اصل میں یہی وہ کی پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے بڑے کہتے ہیں کہ کوئی کام کی چیز دیکھ لیا کرو کبھی. وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس اتنی چوائس ہے، 24 گھنٹے ٹی وی لگا رہتا ہے اور کوئی 50 چینل لگے رہتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ اس چیز کی چوائس کرے، کیونکہ وقت تو گزرتا جا رہا ہے، وقت تو جو گزرا ہے وہ واپس نہیں آنا. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ یا کوئی بھی انسان جو ٹی وی دیکھ رہا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھے جس میں نہ صرف دماغ آپ کا چل رہا ہے، ڈائلاگ ہو رہا ہے، بلکہ کوئی ایکسٹرا معلومات بھی آ رہی ہیں. اب ایکسٹرا معلومات جب آپ کو آتی ہیں تو آپ کا دماغ بہت زیادہ چلتا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف وہی چیزیں کر رہا ہوتا ہے جو ڈرامے یا اس قسم کی انٹرٹینمنٹ، پیسو انٹرٹینمنٹ کے بیچ میں کر رہا ہوتا ہے، بلکہ ایڈڈ طریقے سے دماغ آپ کا ایک اور بھی کام کر رہا ہوتا ہے کہ اس میں جو نئی چیزیں آفر ہو رہی ہیں، کوئی سائنٹیفک چیز آفر ہو رہی ہے، کوئی نئی ڈسکوری آفر ہو رہی ہے، کوئی نیا لیول آف انڈرسٹینڈنگ آپ کو وہ دے رہا ہے کسی چیز کے بارے میں، کوئی تاریخ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو آپ کا دماغ اصل میں ان بڑی بڑی چیزوں کو سمجھنے کی بھی ساتھ ساتھ کوشش ہو رہا ہوتا ہے کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ فل طریقے سے چلتا ہے. اگر آپ کوئی زیادہ انفارمیٹیو یا گڈ کوالٹی انٹرٹینمنٹ دیکھیں. لو کوالٹی انٹرٹینمنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کو دماغ کو کم ہلاتی ہے اور ہر دفعہ تقریباً اسی طرح ہلاتی ہے. لیکن جو نئی طرح کی چیز ہے، جیسے اگر میں آج ہسٹری چینل دیکھوں گی مجھے نئی چیز پتہ چلے گی، کل میں ڈسکوری دیکھوں گی، پرسوں میں کوئی انجینئرنگ کا چینل دیکھوں گی، تو مجھے ہر دفعہ نئے طریقے سے اپنے دماغ کو استعمال کرنا پڑے گا اور میرا دماغ بہت زیادہ چلے گا. اسی لیے بڑے بوڑھے کہتے ہیں، انسسٹ جو کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لو لیول کی انٹرٹینمنٹ کے بجائے ہائی لیول کی انٹرٹینمنٹ دیکھو. It is all too easy to be mindless and passive with entertainment that will structure the viewer's attention at a very low cost in terms of psychic energy that needs to be invested. ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سائیکک انرجی، کہ آپ کے دماغ کی کتنی توانائی لگ رہی ہے، آپ کے کہنا چاہیے ذہن کی یا سائیکالوجی میں، مطلب نفسیاتی طور پہ یا ذہنی طور پہ آپ کی کتنی توانائی خرچ ہو رہی ہے ٹی وی دیکھنے میں. اب ٹی وی کے ہر چیز میں ایک جیسی انرجی نہیں خرچ ہوتی، ان چیزوں میں بہت کم خرچ ہوتی ہے کہ جو یہ ڈراما ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں یا جو کارٹونز ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں، کہ ذرا سا آپ نے توجہ پے کی اور آپ کو وہ چیز سمجھ آنی شروع ہو گئی، کہ یعنی آپ کے دماغ کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ نہیں ہوتی، تھوڑی سی ہوتی ہے اور آپ کو چیز سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کا گزارا چل جاتا ہے. خبروں میں تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. سمجھیں کہ نئی چیزوں میں، مطلب ڈرامے کی نئی قسط میں تھوڑی اور زیادہ خرچ ہوتی ہے، کیونکہ سارے کیریکٹر، ساری سٹوری نئی ہے اور آپ کو سمجھنا زیادہ پڑ رہا ہے، ابھی آپ فیملیئر نہیں ہیں اس سے. اور سمجھیں کہ ڈاکیومنٹریز میں یا بہت ہی ہائی لیول کے آرٹسٹک جو فلمیں ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ آپ کی سائیکک انرجی لگتی ہے، کیونکہ آپ کے لیے سرپرائز کا ایلیمنٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، ڈیپ نالج کا ایلیمنٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور سٹوری لائن کے جو ٹوسٹ اینڈ ٹرنز ہوتے ہیں، جس طرح سٹوری کنسٹرکٹ کی گئی ہے اگر فلم ہے کوئی، تو بھی آپ کو اس کو سمجھنے میں بہت زیادہ انرجی لگتی ہے. اور اگر خاص طور پہ کسی اور کلچر کی فلم ہو، کیونکہ اپنے کلچر کی چیزوں کا تو آپ کو اندازہ ہے کہ کون سی چیز کیسے ہوگی، آپ کا اندازہ بڑا اچھا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کوئی مثال کے طور پہ جاپان کی فلم دیکھ رہے ہیں یا اسکینڈینیویا کی فلم دیکھ رہے ہیں، تو ان کے کلچر کا جو فرق آپ کے کلچر سے ہے اس کی وجہ سے آپ کا دماغ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. تو سمجھیں کہ اس قسم کی چیزوں میں آپ کی سائیکک انرجی زیادہ لگتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ لیزی ویونگ نہیں کرنی چاہیے جو کہ مائنڈ لیس اور پیسو ہوتی ہے. لیزی ویونگ وہ ہوتی ہے جس میں بس آپ بیٹھے آرام سے دیکھ رہے ہیں، آپ کے دماغ پہ کوئی بوجھ نہیں پڑا. اس کی نسبت وہ ویونگ کرنی چاہیے جس سے آپ کے دماغ چلے. اصل میں جب آپ کا دماغ زیادہ چلتا ہے، وہ آپ کے دماغ کو زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، تب آپ کہتے ہیں بڑی دماغ پہ بڑا بوجھ آ گیا ہے، یہ دیکھنے پہ یہ تو بڑا ہی ہیوی تھا. اس لیے کہ اس نے آپ کے دماغ کو اس طریقے سے ٹانکے فٹ کرانے کی کوشش کی ہے جس طرح کی آپ کو عادت نہیں تھی
یہ بالکل ایسی ہے کہ لوڈو کھیلتے ہیں آپ، کیجول کھیلتے ہیں، کیجول پلینگ ہوتی ہے لوڈو، کیونکہ اس میں دماغ کی انرجی نہیں بہت لگتی. اور میرے جیسا بندہ جو لوڈو ہی کھیلتا ہے، اس کو آپ اٹھا کے یا شطرنج پہ ڈال دیں یا کوئی کارڈز کی بڑی مشکل گیم پہ ڈال دیں تو آپ کا دماغ تھک جائے گا، کیونکہ آپ کو اس لیول کی چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی، کیونکہ وہ آپ کا دماغ بہت زیادہ چلانے کی کوشش کریں، دماغ کو مجبور کریے کہ زیادہ اچھے طریقے سے چلے. تو آپ تھوڑی دیر کھیل کے کہیں گے نہیں بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے، میں تو لوڈو ہی کھیلوں گا. تو یہ فرق ہے اس ٹی وی کی ایکٹیویٹی میں جس میں سائیکک انرجی ذرا سی لگ رہی ہے، اور اس ٹی وی کی ایکٹیویٹی میں جس میں سائیکک انرجی زیادہ لگ رہی ہے. Many of us without any intentional discerning and working towards creative understanding. یہ بھی سچ ہے کہ ہم میں سے میجورٹی جو ہے وہ ٹی وی کے انٹرٹینمنٹ کو ریلیکسنگ انٹرٹینمنٹ سمجھتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ انٹرٹینمنٹ وہی ہوتی ہے جو بس مجھے مزہ دے، پیاری پیاری چیزیں، اچھی اچھی چیزیں مجھے دکھائے، میرے دل کو خوشی ہو اور مجھے تنگ نہ کرے، مجھے سوچنے پہ مجبور نہ کرے. اسی کو میں انٹرٹینمنٹ کہتا ہوں. اسی لیے ناچ گانا، خوبصورتی سے ریلیٹڈ چیزیں اکثر لوگ جو دیکھتے ہیں وہ اسی لیے کہ اس میں سے وہ ایسا کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کے دماغ کو وہ دکھائے جس سے ان کو خوشی ہوتی ہے، لیکن ان کے دماغ کو کچھ سوچنے پہ مجبور نہ کرے. تو سمجھے کہ میجورٹی ہم میں سے ایسے ہی ہے جو کہتی ہے کہ ہمیں ہلاؤ مت، بس ہمیں انٹرٹین کرو، ہمیں خوش کرو. If we are conscious and goal directed, we might be good problem finding creators of all the time. اگر ہم قدرتی طور پہ، جیسے ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں کہ ایک کریٹیو لائف سٹائل کیا ہوتا ہے، کہ کریٹیولی زندگی جینا ہی کیا ہوتا ہے، تو عام طور پہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ایوری ڈے لائف بھی بڑی چلتی پھرتی، بڑی ایکٹیو، بڑی زندہ دل اور بڑی سمجھیں کریٹیو ہوتی ہے، وہ عام طور پہ کانشیس زیادہ ہوتے ہیں. وہ چیزوں کے پہ زیادہ غور کرتے ہیں اور گول اورینٹڈ، گول ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے بھائی، میں تو وہی تلاش کروں گا. بجائے اس کے وہ ان لوگوں سے فرق ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں بس اب میں بیٹھا ہوں، مجھے کچھ بھی دے دو، بس مجھے خوش کر دو. اس کی نسبت یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے ایسے پروگرام ڈھونڈتے ہیں، ایسی فلمیں ڈھونڈتے ہیں جو کہ سمجھیں کہ ان کے ان کو ٹینٹلائز کرتی ہیں، ان کے دماغ کو ہلاتی ہیں، چونکہ ان کو کریٹو پروسیس کا کانشیسلی اور انکانشیسلی علم ہوتا ہے، اس لیے ان کو کریٹیوٹی کیا کہتے ہیں نا چسکا پڑا ہوتا ہے. تو وہ جان کی ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو کہ ان کے دماغ کو ہلائے، اور جو چیز ان کے دماغ کو نہیں ہلاتی، نہیں ایک لحاظ سے چیلنج کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بہت ہی بور ہے. or at least much more of the time. Thinking creatively and critically when no one has asked you to do it, and questioning what we are given, be it in papers, a change in the office, the latest trend of in globalization of weapon sale. اب ایسے جو لوگوں نے ان کا دماغ چلتا ہے، ان کو بوریت والی چیزیں جو ریپیٹ پہ چیزیں لگتی ہیں وہ دیکھ تو لیتے ہیں، لیکن وہ بالکل خوش نہیں ہوتے، ان کو کوئی سینس آف اچیومنٹ نہیں ہوتی. اور چونکہ ان کو ہر وقت کریٹیولی سوچنے کا جس کو کہتے ہیں نا کہ چسکا پڑا ہوا ہے، تو وہ پھر سوال بھی اٹھاتے رہتے ہیں. ہر وقت جو چیز بھی وہ دیکھ رہے ہیں، زبانی نہیں بھی تو اپنے ذہن میں ہر چیز کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی. کہ چاہے وہ خبر کوئی مطلب کوئی خبر سن لیں ٹی وی میں یا اخبار میں، یا کوئی سمجھیں کہ کوئی نیا آفس ہولڈر آیا ہو، کہ آپ کا وزیر اعظم، کوئی منسٹر چینج ہوا ہے، یا کسی منسٹر کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہوئی ہے، یا منسٹر نے کوئی فیصلہ کیا ہے، یا کوئی قانون نیا آیا ہے، یا کسی قانون کو ختم کیا ہے، یا دنیا کس طرف جا رہی ہے، اور یا کوئی جو اسلحے کی دوڑ ہے. اور امریکہ میں تو یہ بہت ڈیبیٹ ہے، خیر ان کے تو بچے بڑے مرے ہیں اس وجہ سے بھی ہے. لیکن یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، پھر یہ لوگ جو ہیں ان چیزوں کے بارے میں ہر وقت سوال کرتے رہتے ہیں، یا کم از کم سوچتے ضرور رہتے ہیں، کیونکہ ان کو عادت ہے اس چیز کی کہ اس چیز کا پتہ کرو جو نہیں معلوم، جو آپ سے چھپائی جا رہی ہے اس کا پتہ کرو. اسی کو کہیں گے آپ انتہا کی انٹینسو کریٹو لیونگ. اور عام طور پہ ایسے لوگ جس میں آپ سمجھ لیں کہ میں بھی اس میں شامل ہوں، میں اپنا آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ جب کمپیریزن میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو پیسو سننے والے لوگ ہیں وہ پروڈکشن بھی ان کی چیز کی، یعنی وہ جو کام بھی کرتے ہیں وہ ذرا ہلکے لیول کے ہوتے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو یا ٹرین کیا ہوتا ہے، یا ان کا پروفیشن ایسا ہوتا ہے، یا جن کو عادت ہوتی ہے ذرا زیادہ انٹینس قسم کی کریٹو چیزیں دیکھنے کی، پھر ظاہر ہے جو وہ پروڈکشن کرتے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں، وہ بھی ذرا زیادہ ہائر لیول کے ہوتے ہیں.
اب یہ دیکھیں مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، میں ڈسکوری چینل پہ دیکھوں گی، ہر دفعہ میں کوشش کروں گی کہ کوئی نئے طرح کا پروگرام دیکھوں، چاہے اب میں وہ پورے پورے سیزن دیکھ لوں یا کوئی قسطیں دیکھ لوں۔ لیکن اب یہ فاسٹ اینڈ لاؤڈ ہے، یہ ایک پروگرام ہے، اب یہ وہ پروگرام ہے جو کہ ٹیکنیکل پروگرام ہے۔ بے شک مجھے صرف گاڑی چلانی آتی ہے، مجھے گاڑی کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں پتہ، میں انجینئر نہیں ہوں، میں سرجن بھی نہیں ہوں، مطلب جن پروفیشنز کے بارے میں پورے پورے پروگرامز ہیں، میں ان پروفیشنز کا پارٹ نہیں ہوں، میں نے ان چیزوں کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ لیکن پھر بھی جو معلومات ان ٹیلی ویژن پروگرامز میں، جو ڈاکیومنٹریز بھی ہوتی ہیں اور اس قسم کی اور بھی زیادہ انٹینس پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں جو معلومات دی جاتی ہیں وہ میرے جیسے بندے کو ہی ذہن میں رکھ کے دی جاتی ہیں، کہ جس نے ضروری نہیں ہے کہ یہ کام خود کیے ہوں، لیکن ان کو انٹرسٹ بہت زیادہ ہے، یعنی وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں مشینز، چیزیں، سسٹمز کیسے چلتے ہیں، کیسے فیل ہوتے ہیں، اور پھر کسی موقع پہ وہ یہ چیزیں ایکٹیولی اپنے چیز میں یوز بھی کر لیں۔ اب میں گاڑیوں کے بارے میں اگر پڑھوں گی تو بے شک میں گاڑی صرف چلاتی ہوں، لیکن جب میری گاڑی خراب ہوگی تو مجھے میرے پاس تھوڑا سا علم یا تھوڑا سا گیس میں ضرور کر سکوں گی کہ کس وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے، کیونکہ میں اس قسم کے پروگرامز دیکھتی آئی ہوں۔ تو اکثر یہ ڈسکوری چینل کے پروگرامز ہیں، گیئر ڈاگز، یہ دیکھیں مس فٹ گیرج، یہ دیکھیں ڈوول سروائیول، یہ بہت زبردست پروگرامز ہیں، کیونکہ یہ آپ کو ایسی سچویشن میں ڈالتے ہیں، جیسے پروگرام کی قسط یا ایپیسوڈ شروع ہوتی ہے، یہ آپ کو ایک ایسی سچویشن میں ڈالتے ہیں جو کہ آپ کی آپ کو بہت زیادہ حیران کرتی ہے، بہت ہی ان یوزول جگہ پہ ڈالتے ہیں جہاں عام زندگی گزارتے ہوئے آپ نے نہیں سوچا۔ اسی طرح کا ایک اور پروگرام ہے جس میں بالکل جنگل میں جا کے اس بندے کو پھینک دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اچھا اب تم نے زندہ رہنا ہے۔ اس کو نہیں پتا پانی کہاں سے ملے گا، اس کو نہیں پتا کون سا پودا، کون سی جانور کھایا جا سکتا ہے، اور جانور کو کچا کیسے کھائیں گے، جانور کو تو پکانا پڑے گا، جانور کھانے سے پہلے جانور پکڑنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے، ایک ایک چیز ہوتے ہوئے اس بندے کو اتنی زیادہ طریقے سے سوچنا پڑتا ہے، اتنا زیادہ تخلیقی ہونا پڑتا ہے، جتنا عام روٹین کی زندگی گزارتے ہوئے ہمیں بالکل بھی نہیں ہونا پڑتا۔ ہمیں اگر بھوک لگتی ہے، ہم نے کھانا ہوتا ہے تو ہم فریج کھول کے جا کے کھا لیتے ہیں، یا اگر فریج میں کچھ نہیں ہوتا تو آپ دکان پہ جا کے چیزیں کھا لیتے ہیں، نہیں تو کچی چیزیں جو آپ کے گھر میں پڑی ہیں وہ پکا کے کھا لی، نہیں تو آپ نے فوڈ پانڈا سے کسی سے آرڈر کر دیا اور آپ نے کھا لیا۔ یعنی ہمارے لیے کھانا کھانے کے لیے بہت ہی زیرو لیول کی کریٹیوٹی درکار ہوتی ہے، لیکن یہ پروگرامز جو ہیں یہ اپنے چھوٹی سی چیز کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ لیول کی کریٹیوٹی درکار ہوتی ہے، وہ ایکشنز آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ بے شک آپ اپنی لائف تو نہ چینج کر سکیں، لیکن یہ پروگرامز دیکھنے کے بعد اپنے دماغ کے ٹانکے اتنے ہی عجیب و غریب طریقے سے جوڑنے کے قابل ہو جائیں جس طرح یہ سچ مچ کے لوگ جو اس سچویشن میں ہیں وہ جوڑنے کے قابل ہو رہے ہیں۔ مقصد ان سارے پروگرامز کا کیا ہے؟ ایک ہی ہے، صرف ایک مقصد ہے، اگر بیک اینڈ پہ جائیں صرف ایک مقصد ہے کہ آپ کا دماغ فرق فرق سچویشنز کو ایویلیویٹ کر کے فرق فرق طریقے سے سلوشنز ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔